مطلب خلافت اور امامت مفہوماً ایک ہی ہیں، یہی سوال ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ سوال کریں گے ہم کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ خلافت اور امامت ایک ہی ہے، جو شیعہ مکتب فکر میں جو نظریہ ہے امامت کا یا خلافت کا، اس میں وہ کیا مراد دیتے ہیں؟ خلافت زمینی ہے یا خلافت روحانی ہے؟ 12 خلفاء جو ہیں ان کے لیے خلافت زمینی ہے یا خلافت روحانی ہے صرف؟ تو اس کی طرف اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں، خلافت زمینی کا کیا مطلب ہے؟ حکومت. یہ دیکھیں، خلافت خلیفت اللہ یا خلیفت الرسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہے اور ہولی پروفٹ کا ریپریزنٹیٹیو ہے. حکومت اس کا اس عنوان سے حق ہے. ظاہری بات ہے وہ رسول کا نائب ہے، رسول کی نائب کی موجودگی میں کسی اور کو حکومت کا حق نہیں ہے. لیکن ممکن ہے کہ اسے حکومت نہ ممکن ہے اسے حکومت نہ مل جائے، ممکن ہے اسے حکومت مل جائے. حکومت چونکہ حکومت کا ملنا وہ دنیاوی اسباب کے تحت ہے، ٹھیک ہے، نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ممکن ہے کہ اسے حکومت نہ ملے، لیکن اگر حکومت نہیں ہے تو کیا وہ خلیفت اللہ یا خلیفت الرسول میں نہیں ہوگی؟ یعنی ہمارے نزدیک جب خلافت ہم کہتے ہیں تو حکومت اس کی لازمی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ممکن ہے کہ وہ حکومت اسے نہیں ملی ہو لیکن وہ خلیفت الرسول. میرا سوال ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ خلیفہ امامت میں فرش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منصب الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. تو ہم نے جو سوال کیا نا وہ سوال یہ تھا کہ 12 خلفاء یہ احادیث میں سے بھی ثابت ہے، تو 12 خلفاء ان کو زمینی اقتدار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیا ضروری نہیں؟ مطلب ان کو اقتدار ملے حکومت نہیں آپ میسج کمیونیکیشن، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے، وہ اس عنوان سے نہیں کہہ رہا کہ یعنی لوگ اس کو نہ دیں، لوگوں کے لیے قبول کرنا ضروری ہے، لیکن ممکن ہے لوگ نہیں دیں، لوگ اس کی حکومت کو قبول نہیں کریں، پھر بھی وہ خلیفت اللہ خلیفت الرسول رہے. جی تو ہم نے جو سوال کیا نا حضرت وہ یہ سوال کیا کہ 12 خلفاء والی حدیث جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ 12 خلفاء والی حدیث اس میں زمین اقتدار ہے یا نہیں ہے؟ اس کو جواب دیجیے کہ خلافت رہے گی، اگر اقتدار نہیں بھی ملے گا تو خلیفت الرسول رہے گا. تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ منصب الہی ہے، تو زمین اقتدار دینا بھی اللہ کے اختیار میں، لوگوں کے اختیار میں تو نہیں ہے. اچھا، جس طرح بش کو کس نے اقتدار دیا؟ جس طرح اوباما کو کس نے دیا؟ صحیح، میرے سوال بھی تھوڑا سمجھ ہاں تھوڑا سا. آپ نے فرمایا کہ یہ منصب الہی ہے، عہدہ الہی ہے، جس طرح نبوت یا رسالت عہدہ الہی ہے، تو اللہ کے سوا اور لوگ اگر اس کو منتخب کریں کسی شخص کو فیصلہ دے کہ یہ نبی بن جائے تو وہ نبی نہیں بن سکتا. کیوں کہ یہ منصب الہی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خلافت بھی منصب الہی ہے، تو جب یہ منصب الہی ہے تو اللہ ہی دے گا، لوگ تو نہیں دیں گے. تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ لوگ نہیں اللہ دے گا. تو ہمارا سوال یہ تھا کہ 12 خلفاء والی جو حدیث ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، تو یہ 12 خلفاء اللہ بنائے گا ان کو یا لوگ بنائیں گے؟ آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ یہ منصب الہی ہے، لوگ اس کو نہیں دے رہا ہوں. دوبارہ جواب دے رہا ہوں جی ہم کہ خلافت منصب الہی ہے، 12 خلفاء کو اللہ اس کا رسول ہی اس کا تقرر کرے گا. اچھا، تو یہ 12 جو ان کو مطمئن ہونے دیتا ہاں میں مطمئن تو 12 خلفاء والی حدیث اگر اس میں لیپ ٹاپ میں اگر وہ حدیث ہو تو آپ تھوڑا اس کو پڑھ کے سنا دے تو ہمارا دل بھی تھوڑا سا. ارے سر آپ پڑھ دیں سر، مجھے کیا صحیح مسلم میں ہے آپ پڑھ دیں. نہیں آپ کوئی مسئلہ آپ پڑھیں. نہیں میں نے اگر آپ کو اسپیسیفک کوئسچن کرنا چاہ رہے ہیں تو ویسے ہی کر دیں. اس میں حکم ہے یا پیشن گوئی؟ بتا خبر ہے، پیشن گوئی نہیں ہے، خبر ہے. خبر اور پیشن گوئی کی بات ہے. تو اس میں جو خبر ہے اس میں جو یہ ہے تو اس میں 12 خلفاء ہوں گے، دین غالب رہے گا، ٹھیک ہے سی، اور ان میں دین غالب رہے گا. تو یہ اہل شیعت کی کتابوں میں بھی ہے، جن مثال کے طور پر مانی اخبار ہے، اور جو ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یا خبر یہ برحق ہے یا نہیں؟ تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ 12 خلفاء وہ کون ہیں؟ ٹھیک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے.
اہل شیعت کا بھی اہل سنت کا بھی، کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی فرمان فرمائے ہیں، جتنے بھی، وہ سارے کے سارے سچے ہو گئے اور ہوں گے، ٹھیک ہے صحیح. تو اس میں 12 خلفاء کی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان فرمایا ہے، تو اس میں ہے حکومت، بادشاہت. تو یہ کس نے کہا؟ جس میں یہ ہے نا کہ اس میں دین غالب رہے گا. دین غالب ہونا اور حکومت ہونا الگ. دیکھیں، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا دین غالب نہیں؟ دین غالب ہے، لیکن جو نظام دنیا میں اقتدار کس کا ہے؟ ایک عرض ہے، ہندوستان میں دین ہمارا غالب ہے. دین اللہ کا دین تو غالب ہے مسلمانوں کے میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی ہاں. آپ ایک بہت بڑی کنفیوژن کر رہے ہیں سر، مجھے عرض کر لیں. جی ہاں. کوشچن کر رہے ہیں. جی ہاں. آپ کنفیوز کر رہے ہیں دین کے غلبے کو مسلمانوں کے غلبے سے. جو دین کی حقانیت ہے، اللہ کا دین مغلوب نہیں ہو سکتا. آج امریکہ سپر پاور ہے، کل امریکہ سپر پاور تھی، USSR سپر پاور تھی. مسلمان، میں عرض کر رہا ہوں سر، آج انڈیا میں مسلمان مغلوب ہیں. کسی زمانے میں مسلمان وہاں اقتدار پہ تھے، مغل ایمپرر تھا، مسلمانوں کے پاس بادشاہت تھی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کی بادشاہت ختم ہو گئی، دین بھی مغلوب ہو گیا؟ صحیح نہیں. عند اللہ جو دین اللہ کے نزدیک ہے وہ ہر حالت میں غالب رہے گا. مسلمانوں کا اقتدار کبھی ہو سکتا ہے، کبھی مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں، دین مغلوب نہیں ہو سکتا. لیکن میری آپ بات سمجھ نہیں سکتے. جی سر. میں نے جو یہ حدیث بتائی نا، تو میں نے یہ کیا کہ یہ حدیث اہل شیعت کی کتابوں میں بھی ہے. وہ تو آپ نے کیا ٹھیک ہے. تو وہ اقتدار ہے، بادشاہت ہے. کہاں ہے بادشاہت کا لفظ؟ حسان شیخ صدوق کیا کہ وہ بادشاہت ہے. کیا بادشاہت ہے؟ حکومت. کیا 12 کو حکومت ملے گی. 12 حکومت شرعی حکومت ہے. کس طرح شرعی حکومت؟ جی. چاہے کسی کا بھی اقتدار ہو. اچھا، جو حاکم، میں عرض کرتا ہوں سر، ان کو ایک بات کا جواب دیتا ہوں. حاکم شرع جی وہ کوئی ہیں، شرعی حکومت ان کے پاس ہے. آپ اس کو قبول نہ کریں. مثال دیتا ہوں سر آپ کو. آپ میں سے کوئی یزید کو تو نہیں مانتا بھائی؟ کوئی نہیں مانتا نا. تو جب یزید کی حکومت کی، جی ہاں، اور تو دین مغلوب ہو گیا تھا. جواب دیں ہم اس کے اوپر جائیں گے سر. میرے سوال کا جواب دیں. ہم اس طرف جو جائیں سر گے. میرے سوال کا جواب دیں. میں آپ سے کوشچن کر رہا ہم ہوں. یزید کی حمایت یہاں کرنے نہیں. میں یزید کی حمایت کی بات ہی نہیں کر رہا. میرا سوال کچھ اور ہے. جی ہاں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں دین مغلوب تھا کس طرح؟ ایک سیکنڈ سر پلیز انٹرم نہیں کریں سر. یہ نہیں کریں. دین مغلوب تھا، یس اور نو؟ دین غالب تھا. خلیفہ کون تھا؟ یزید. ٹھیک ہے، ختم. ٹھیک ہے صحیح. بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں. تو یعنی ثابت یہ ہوا سر. نہیں آپ سوال کر چکے ہیں سر، مجھے جواب آپ ہمارا سوال سمجھے. میں دوبارہ سمجھوں گا. میں دوبارہ سنوں گا آپ کا سوال. جی ہاں. یزید خلیفہ تھا. جی ہاں. یزید باطل ہے، بالکل دین غالب ہے. بالکل صحیح ہے. تو دین کا غلبہ حاکم وقت سے نہیں ہے. حاکم وقت اگر باطل ہے، یزید کو تو میں نے برصغیر تذکرہ کہہ دیا. یزید کے بیچ میں لے کے سر میری بات سر، میں آرگومنٹ میرا کمپلیٹ کرنے. جی جی ہاں. آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال یہ تھا سر کہ جو خلافت ہے نا، جی اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ دین غالب ہوگا. ٹھیک. اور آپ نے مجھ سے کئی دفعہ پوچھا بھی ہے جی ہاں. دین کا غلبہ، ہاں. اور آپ نے اس کو کنیکٹ کر دیا دین کے غلبے کو حکومت سے، یعنی اقتدار سے. یعنی اگر اقتدار نہیں ہوا تو گویا دین غلبہ نہیں. نو ہو سکتا ہے. ہمارا سوال جو تھا نا سر میں آپ کا سوال دوبارہ سنوں گا. میں سنوں گا دوبارہ. جی ہاں. بادشاہ یزید بھی بادشاہ ہے، ٹھیک ہے. ہاں. یزید بھی ملک ہے نا، بادشاہ ہی ہے. اور اس کے بعد سارے ہی بادشاہ جی ہیں. ہاں. بنو عباس کے بھی بادشاہ ہیں، فاطمی نے مصر بھی بادشاہ ہی تو ہے سب. ٹھیک ہے. ہاں. کیا ان کے دور میں دین اسلام جی ہاں وہ مغلوب ہو گیا تھا؟ ہم نے تو نہیں کہا کہ نہیں کہا تھا نا. بس ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار سے، حکومت سے، حکومت یعنی سیاسی اقتدار، پولیٹیکل اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، زمین پہ اقتدار جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس سے دین کے غلبے کا کوئی تعلق نہیں. صحیح. ہم نے جو سوال کیا تھا نا سر تو ہم نے اہل سنت کے حساب سے جو سوال کیا وہ بتایا تھا کہ بھئی چلو احادیث میں تو ہے غلبہ، لیکن بادشاہت کا لفظ جو ہے وہ اہل شیعت کی کتابوں میں ہے. خصال شیخ صدوق میں بادشاہت میں 12 خلفاء جو صحیح ہوں گے وہ بادشاہ ہوں گے. بادشاہ کہتے ہی اس کو ہیں جو حکمران ہو. تو ہمارا سوال یہ تھا کہ اس میں جو 12 خلفاء والی جو حدیث ہے اس میں کون شخصیات ہیں؟ یعنی یہ جو حکومت ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی، یہ حکومت
हुकूमत शरई है, जमीनी नहीं। हाँ, ये लाजमी नहीं है कि उसके पास जमीनी इख्तिदार भी हो। मिसाल देता हूँ, एक बात करता हूँ, अमेरिका में आपको समझाने के लिए ताकि आपका ध्यान सही है। आप चूंकि आपने तहकीक की है, जी जी आपको माजी में अगर जवाब नहीं मिल सका तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा नजरिया है ना वो आप तक सही से पहुंचे। जी जी अमेरिका में किसका इख्तिदार है? ईसाई का है, ईसाइयों का, अल्लाह का नहीं। मतलब वो हुक्मरान तो वही है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, अल्लाह का इख्तिदार है या नहीं? अल्लाह तो देता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह का इख्तिदार है या नहीं? इख्तिदार तो पूरी जमीन पे है। जी हाँ। और गलबा वहां पे किसका है बताया? ईसाइयों का। तो इससे अल्लाह की बादशाह खत्म हो गई? हमारा सवाल से आप समझे, अल्लाह की बादशाह खत्म हो गई? हम उस तक जाना नहीं सर, आप अपनी मर्जी से थोड़ी कहेंगे कि मैं इधर नहीं जाना चाह रहा। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जो भी सवाल मुझसे पूछेंगे मैं उधर जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या अमेरिका में अल्लाह की हुकूमत खत्म हो गई है? नहीं। बज़ाहिर इख्तिदार किसका है? अमेरिका का है, ईसाइयों का है। और इसके बावजूद अल्लाह की हुकूमत कायम है। तो जो इख्तिदार, जी जी आपकी वजाहत के लिए, जी जी, जो हुकूमत जो अहदीस में खबर आई है आयमा असना अशर के हवाले से, जी जी, वो हुकूमत शरई है। शरन इमाम अली की पैरवी वाजिब है मुसलमान पर, हर मुसलमान पर, चाहे कोई भी खलीफा बना बैठा रहे। ठीक है। इसी तरह से इमाम मूसा काज़िम है, किसी की भी खिलाफत हो, बनु अब्बास की खिलाफत हो, बनु उमैया की खिलाफत हो, मुसलमान पर किसकी पैरवी वाजिब है? नबी अकरम नहीं, उस जमाने में मैं अपने अकीदा, आप मेरे अकीदे की वजाहत कर रहे हैं, उस इमाम की पैरवी वाजिब है। ये जो इमाम का इख्तिदार और अथॉरिटी है, ये शरई मफहूम में इसका कतई ये मतलब नहीं है कि दुनियावी तौर पर कौन हुक्मरान। यार आपने जो तारीफ की ना, तो इसमें बादशाह का मतलब ये है कि उसमें इख्तिदार नहीं है, शरई बादशाह भाई तो यार दिल्ली में तो मेरे भी तकलीफ से नहीं था। तो कोल्ड ड्रिंक नहीं वो उसको तो ज्यादा करेंगे। तो सर दूध मंगवाए, पानी पीऊंगा। ये मुझसे एक सॉरी है जो की बात आ गई, उसमें मैं चाय नहीं पीता, ठीक है? आजम तारिक साहब के पास गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैंने यही कहा कि मैं चाय नहीं पीता। उनसे कहा दूध मंगवाऊं क्या? मैं आप तो पीता, दूध मंगवाया। उन्होंने जो इनसे कहा था ना कि दूध मंगवाओ, उसकी वजह मैं समझ रहा था वो इनको डायरेक्ट कहना चाह रहे थे कि तुम कल के बच्चे हो और बात करने आ गए। आप उनके ना, मैं भी बच्चे ही रहा उनके सामने।